أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے قرآن دوست احباب آئیں بنیادی تجویز سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر آج ہمارا 6 ہے آج ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہمارے اس کورس میں سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ہمارے کورس کا ہر کلاس کا حصہ ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس لیے ہماری سورہ فاتحہ کم سے کم غلطیوں کے ساتھ بلکہ غلطیاں نہ ہو تو بہتر اس لیے ہر کلاس میں سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین آج ہم پڑھیں گے اپنے سبق میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تنوین ہے وہ کیا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن جو ہے وہ اور تنوین ان دونوں کے قواعد جو ہیں آج ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں جو
یہ شامل ہیں، یعنی 4 قواعد ہیں ان کے۔ سب سے پہلے اظہار ہے، پھر ادغام ہے، اقلاب اور آپ سب نے بہت دھیان سے اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر فالو کرنا ہے۔ اظہار میں ہم کیا ہے؟ اظہار نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا۔ اظہار سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اظہار کے جو حروف ہیں، حمزہ ہا حروف ہلکی ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین ہا۔ یہ دیکھیں، اظہار کے لغوی معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ علم تجوید میں اظہار ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غننے کے، ناک میں آواز لائے بغیر ادا کرنا، اس کو اظہار کرنا کہتے ہیں، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ تو نون ساکن اور حرف ہلکی ایک ہی لفظ میں ہوں تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اس نون ساکن کو یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہے ہماری ایکسرسائز میں، ین اونا، ین اونا، نون کے مخرج پر زبان کو ٹکا کے پھر ادا کریں، ین اونا انہارو۔ اب اس کو ین اونا بھی نہیں کرنا، انہارو، نون کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے یہ اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ کلکلا نہ ہو جائے، نون کو چھوڑیں گے تو کلکلا ہو جائے گا۔ تو نون کے مخرج پہ زبان کو ٹکا کے آگے حمزہ کو ادا کرنا، اگلے والے لفظ کو، حرف کو پکڑنا ہے۔ ین اونا انہارو انعمت، ینحتون فسینغضون فسینغضون۔ اب اس میں یون بھی نہیں کرنا، جیسے میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے، فسینغضون۔ والمنخنقہ، والمنخنقہ، تو یہ نون جو ہے نا، اس کی آواز کلیئر آ رہی ہے، چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، ناک میں بھی نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے اس کو اظہار بولیں گے، تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب نون ساکن اور حرف ہلکی دو علیحدہ علیحدہ الفاظ میں آئیں گے، یعنی نون ساکن پہلے لفظ میں ہے اور حروف ہلکی میں سے کوئی حرف اگلے لفظ میں ہے، تو اس کو بھی کیسے ادا کریں گے ہم؟ من آمنا، من علیحدہ ہے، آمنا علیحدہ ہے، تو اس میں بھی نون کی آواز کو کلیئر کریں گے، من آمنا۔ من ہادن، من علم، من علم، من خیر، من حکیم، تو یہ نون کی آواز بالکل کلیئر آئے گی، اس کو کہیں گے اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے۔ تو اظہار میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اس نون کی اور تنوین کی آواز ظاہر ہوگی، کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہاں دیکھیں تنوین کے ساتھ ہے، نون تنوین کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ کلن، نام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، کلن آمنا، ظروف ہار، من حکیم حمید۔ اب یہاں پر من میں آ گیا نون ساکن، آگے ہا حروف ہلکی میں سے ہے، اور اس کے بعد جو تنوین کے ساتھ ہے، نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور آگے ہا حروف ہلکی میں سے ہے، تو من حکیم حمید۔ قولا غیرہ، زبر کی تنوین، قولا غیرہ، علیم خبیر، واسع علیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب تنوین کے ساتھ جو ہے نا اظہار، اس کی جو ہے نا مشق کی ہم نے، تو اس کی یہ صورت دیکھیں، ویسے تو آیا بیچ میں آ رہی ہیں لیکن ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ اظہار ہوگا۔ سورہ قریش
پریکٹس کے لیے آپ کا سب جو ہوم ورک ہے وہ بھی یہی سورہ ہوگی، یہ والی سورہ بھی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من خوف۔ تو اب یہ گرین کلر آپ ظاہر کر رہا ہے اظہار کو۔ قریش میں شین کے پیچھے دو زیر کی تنوین ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اگر ملا کے پڑھیں گے تو قریشن الاف، قریشن نہیں کریں گے، نون کی آواز کو کلیئر کریں گے۔ تو ویسے ہم عام طور پر وقف کرتے ہیں کیونکہ آیا آ جاتی ہے تو پھر وقف کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اظہار کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے۔ اسی طرح آگے جو لاسٹ والی آیت میں ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف، نون ساکن کے بعد خا حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے۔ تو اب یہ اظہار کا قاعدہ آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ ادغام کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا یا مدغم کرنا۔ تو علم تجوید میں ادغام ساکن حرف کو متحرک حرف سے اس طرح ملا دینا کہ وہ دونوں ایک مشدد حرف بن جائے، یعنی ساکن حرف کو جو حرکت والا حرف ہے اس کے ساتھ ملا دینا کہ ان پر تشدید آ جاتی ہے۔ تو اس کو بھی دیکھتے ہیں آگے۔ اچھا، ادغام کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ایک کو دوسرے میں داخل کر دینا، مدغم کر دینا۔ تو ادغام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ادغام کی غننے کے ساتھ، ادغام مع الغنہ یا ادغام غنہ کے ساتھ۔ تو اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں جزم والے حرف کی کچھ آواز باقی رہتی ہے، ناقص جو ہے نا ادغام ہوتا ہے، پورا فل ادغام نہیں ہوتا۔ تو اس کو ادغام غنہ کے ساتھ کہتے ہیں یا ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ مع کا مطلب عربی میں ساتھ۔ دوسری اس کی قسم ہے ادغام غنہ کے بغیر۔ تو غنہ کے بغیر ادغام کیا ہے؟ اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں اور ادغام کامل بھی کہتے ہیں، یعنی مکمل ادغام جس میں جزم والے حرف کی معمولی سی بھی آواز باقی نہیں رہتی، وہ بالکل جزم والا حرف اگلے حرف کے اندر مکس ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس سے اپنی کوئی آواز نہیں رہتی۔ تو اس کو ادغام کامل، ادغام تام یا مکمل بغیر غننے کے ادغام بھی کہتے ہیں۔ اب غنہ کے ساتھ ادغام کیا ہے؟ اچھا، آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ادغام کے جو حروف ہیں نا ان کو فوکس کرنا ہے۔ ایک یہ جو غنہ کے ساتھ ادغام اس میں آ رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف آئیں گے جہاں پر ادغام ہوگا غننے کے ساتھ، وہ ہے یا، واو، نون اور میم، ٹھیک ہے۔ نون ساکن، ٹھیک ہے، ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یا، واو، نون، میم میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو دوسرے حرف میں آ جائے تو غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، یعنی ان حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں پر ادغام غننے کے ساتھ ہوگا، ادغام مع الغنہ یا ادغام میں ناقص۔ تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر نہایت نرمی کے ساتھ لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر روک کر رکھیں، پھر ادائیگی ہوگی۔
اس کو ابھی پریکٹس کریں گے نا تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. تو یعنی جو نون کا مخرج ہے اس مخرج پہ ٹکانی نہیں ہے زبان، بلکہ اس مخرج سے تھوڑی سی زبان آپ نے پیچھے رکھنی ہے، ہلکی سی، یعنی نہایت نرمی کے ساتھ اگر ٹچ کرنی بھی ہے تو ہلکی سی ٹچ کرنی ہے مخرج پہ، اور باقی آواز ناک میں چلی جائے گی. تو 2 حرکت جتنا اس کو آپ ناک میں رکھیں گے پھر اس حرف کی ادائیگی جو لفظ کی وہ ہوگی. تو ہم نے پڑھا تھا واؤ نون یا نون. تو واؤ کے آنے پر غنہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے، واؤ آپ کو پتا ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مخارج میں. ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جاتی ہے. اس کی ایک ٹپ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے غنہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ اپنی ناک پر ہلکی سی انگلی رکھیں، اپنی ناک کے نتنے کے اوپر ہلکی ہاتھ کی انگلی رکھیں، یعنی بس ہلکا سا ٹچ کریں اور اس لفظ کو ادا کریں. آپ کو اپنے آپ کے ناک میں تھرتھراہٹ محسوس ہوگی، انگلی پر تھرتھراہٹ محسوس ہوگی، یہ آپ کا غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. اس لفظ کو کرتے ہوئے آپ اپنے ناک کے نتنے پہ ہلکی سی انگلی رکھیں اور پھر اس لفظ کو پڑھیں تو آپ کی انگلی میں تھرتھراہٹ محسوس ہوگی. جیسے سینا تم ولا نوم، سینا تم تم، اتنا یہاں پر روکیں گے آواز کو، نو یعنی تن وا نہیں کریں گے. تا کو، تا کی تنوین جو ہے وہ واؤ کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو واؤ پہ تشدید آ جائے گی. سینا تم ولا نوم من ورق، من ورق، ٹھیک ہے، من ورق. تو یہ آپ نے پریکٹس اپنی انگلی کے ساتھ کریں گے نا تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا غنہ خوبصورتی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب جا کے آنے پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا حرف آ جائے تو وہاں پر کیسے غنہ کریں گے؟ تو زبان کو یا سے نکلنے کی جگہ پر لگا کر نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جاتی ہے. یعنی آپ یا کی مخرج سے تھوڑی سی زبان پیچھے رکھیں گے، جیسے سوری نون کی آواز نون کے مخرج سے تھوڑا سا پیچھے رکھیں گے زبان کو. من یقولو نہیں کریں گے، من یقولو، من یقولو لقوم یوقنون، لقوم یوقنون. اس کو جلدی سے بھی نہیں ادا کرنا، لقوم یوقنون، لقوم یوقنون نہیں. آپ نے پورا 2 حرکت جتنا، یعنی ایک الف کے برابر یا 2 حرکت کے برابر آپ نے ناک میں روک کے رکھنی ہے آواز، پھر یہ ادغام اچھے سے ادا ہوگا. غنہ کے ساتھ ادغام کی مثالیں نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ ہم ابھی دیکھیں گے. من یقول، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی. من نعمت، من نعمت، من وال، یہ نون ساکن کی مثالیں تھیں، یعنی نون ساکن کے بعد جو حروف ہم نے دیکھے تھے واؤ یا نون، ان میں سے جو حروف آ رہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں نون تنوین کی مثالیں ہیں. اب تنوین کے ساتھ برق یجعلون، برق یجعلون، یومئذ ناعمہ، یومئذ ناعمۃ، ولکل وجہۃ، ولکل وجہۃ. ٹھیک ہے، یہ غنہ کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کر لی، مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی. اب بغیر غنہ کے، یعنی ادغام بغیر غنہ کے، یا ادغام تام کہہ لیں یا ادغام کامل کہہ لیں، کوئی بھی نام آپ جو بھی آپ کو یاد رہ جائے آسانی سے وہ یاد کر لیں. اب اس میں حروف کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لام اور را میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ میں آ جائے تو وہاں بغیر غنہ کے ادغام کریں گے اور نون کی آواز بھی باقی نہیں رہے گی. مکمل طور پر
نون جو ہے وہ اگلے حرف میں داخل ہو جائے گا، لیکن ناک میں آواز رکے گی نہیں، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا۔ اچھا، اس میں آپ ایک اور ٹپ ہے کہ جو پیچھے ہم نے حروف پڑھے ہیں، یا، واو، میم، نون، اگر اور لام اور را، ادغام والے یہ سارے حروف اگر ہم ملائیں تو ان سے ایک لفظ بنتا ہے، یاد رکھنے کے لیے بتا رہی ہوں، ٹپ ہے یاد رکھنے کے لیے ان حروف کو۔ یہ لفظ بنتا ہے یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ لکھ لیں بے شک آپ اپنے پاس، جو لوگ اپنی نوٹ بک بنا رہے ہیں وہ لکھ لیں، یرملون لفظ بنتا ہے۔ تو یرملون میں سے ہم نے جو ادغام مال غنہ کے ساتھ پڑھے ہیں وہ بنتا ہے یمون، لام اور را اس میں سے اسکپ کریں تو یمون بنتا ہے، یا، میم، واو، نون۔ وہ یمون پہ ادغام مال غنہ ہے، ان غنے کے ساتھ ادغام ہے، اور لام را جو ہے اس کو بیچ میں سے ہم نے اسکپ کیا تو وہ یہاں آ گیا ادغام غنہ کے بغیر۔ تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں اس کی مثالیں، غنہ کے بغیر ادغام۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آ رہی ہے، حروف ادغام جو ہے یرملون ہے، تو میں نے ابھی آپ کو چارٹ کر کے ایک یعنی اکٹھا کر کے ایک لفظ بتا دیے یرملون، تو ان میں سے لام اور را بغیر غنہ کے ادغام والے حروف میں سے ہے۔ تو نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ ملدن۔ اب یہاں پر ملدن نہیں ہوگا، ملدن کریں گے تو یہ غلطی ہوگی، ملدن، من ربہم، اب من ربہم نہیں ہوگا، من ربہم کلیئر کریں گے، نون کی آواز بالکل را کے اندر داخل ہوگی مکمل بغیر غنہ کیے، من ربہم، پہلے غنے کے ساتھ داخل ہو رہی تھی، اب بغیر غنے کے ہو رہی ہے۔ الن نجمع، الن، اب یہاں دیکھیں غنے کے ساتھ بھی ادغام ہو رہا ہے اور بغیر غنے کے، ایک ہی لفظ میں دونوں ادغام آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہاں پر بغیر غنے کے ہو رہا ہے اور یہاں پر غنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ الن نجمع، اب تنوین کے ساتھ نون تنوین کی مثالیں کیا ہیں؟ ویل لکل، ویل، اب ویل لام کے اوپر تو پیش کی تنوین ہے، ویل آگے لام ہے تو پہلے والا لام مدغم ہو گیا آگے والے لام کے اندر، ویل لکل ہمزہ لمزہ، اب تن نہیں ہوگا، تلمزہ، پہلے میں ویل، نون کی آواز بالکل لام کے اندر داخل ہوگی، میں نے غلطی کی ہے یہاں پر، ویل میں نون کی تنوین کی آواز جو ہے، نون تنوین کی آواز وہ آگے والے مشدد لام کے اندر داخل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو مکمل ادغام ہوا بغیر غننے کے یہاں پر، اور ہمزہ تلمزہ میں بھی اسی طرح بغیر غننے کے مکمل ادغام ہو رہا ہے۔ من غفور الرحیم، من غفور الرحیم، رحیم ہے، ریم رحیم نہیں کریں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی، رین کے نون کی آواز تنوین کی نہیں آئے گی، رزق لکم، رزق لکم نہیں کرنا، رزق لکم، لکم، اوکے۔ تو یہ ہماری مثالیں تھیں۔ اب سورہ الزلزال، اس میں پریکٹس ہے آپ کی، دونوں ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ، دونوں کی مثالیں ہیں، بلا غنہ کی مثال بلو کلر میں ہے اور غنہ کے ساتھ جو ہے وہ پنک کلر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ایک نوٹ جو ہے کر لیں ایک بات کہ یہ چار الفاظ قرآن پاک کے، ان چار الفاظ سے باوجود اس کے کہ یہ یرملون والے حروف میں سے یعنی ادغام والے قاعدے میں انکلوڈ، لیکن یہ چاروں حروف ادغام کے قاعدے میں نہیں آتے، اس طریقے سے نہیں پڑھے جائیں گے، یعنی چار الفاظ ایسے ہیں جہاں غنہ نہیں کیا جائے گا، باوجود اس کے کہ یہ اس رول کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر غنہ ہوگا، لیکن یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں یا واو نون میم میں سے کوئی بھی حرف کی لفظ میں یعنی ان میں سے کوئی ایک حرف انہی الفاظ میں موجود ہے، لیکن باوجود اس کی موجودگی کے یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ دنیا کو دنیا ہی پڑھیں گے، دنیا نہیں، غنہ نہیں کریں گے، دنیا نہیں کریں گے۔ دنیا بنیان عنوان عنوان، دیکھیں حروف ادغام میں سے نون یا بھی آ رہا ہے یرملون والے حروف میں سے، اور واو بھی آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، الدنیا بنیان عنوان سنوان، یعنی انہیں کے ساتھ ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہ ایکسیپشنل کیس جو ہوتے ہیں کچھ الفاظ، وہ ان میں سے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے، الدنیا بنیان عنوان سنوان، یہاں پر یہ غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا اتنا ہی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بما علمت والنذر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔